اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو قیامت ہے. قیامت یعنی ایک ایسا دن کہ جس دن دنیا اپنے آخر کو پہنچ جائے گی اور تمام لوگوں کو واپس اٹھایا جائے گا اور سب کے سب خدائے وند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تاکہ اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دے سکیں. اسی لیے اس کو یوم النشر بھی کہا جاتا ہے جب سب کو اٹھایا جائے گا. یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے جب حساب کتاب لیا جائے گا. یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے کہ حساب کتاب کے نتیجے میں جزا اور سزا ہوگی. تو یہ مختلف نام قیامت کے لیے قرار دیے گئے ہیں. دیکھیں, جہاں تک قیامت کی ضرورت کا تعلق ہے, یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قیامت کی ہمیں ضرورت کیا ہے. تو اگر آپ نظام الہی پر غور کریں, یہ جملہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نظام الہی احسن نظام ہے, خدا کا نظام بہترین نظام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اسی نظام کے اندر کتنے لوگ ہیں جو پستے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. نہ ان کو کوئی آسائش ملتی ہے, نہ ان کو کوئی کمپنسیشن ملتی ہے, نہ ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے. زندگی بھر وہ ظلم کی چکی میں پستے ہیں, غربت کی چکی میں پستے ہیں اور مختلف چیزوں کی چیزیں ان کے اوپر آتی ہیں, مختلف مظالم وہ سہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ کون سا احسن نظام ہوا؟ یہ کیسا احسن نظام ہوا کہ جس میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو مظلومانہ زندگی گزارتی ہے اور ان کو اس کی نہ کوئی کمپنسیشن ہوتی ہے نہ کچھ اور ملتا ہے. تو نظام کیسے احسن نظام ہو گیا؟ یا اگر پوری زندگی نہ بھی لیکن ان کی زندگی کے کچھ زمانوں میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جن کو ہم جسٹیفائی نہیں کر پاتے اور ظاہری طور پر ہمیں ظلم لگتا ہے یا ایک ایسی چیز لگتی ہے کہ جو بالآخر جس کی کوئی توجیہ ہم نہیں کر پاتے ہیں. بس ہم فرض کریں ایک سیلاب آیا, بستی کی بستی اجڑ گئی. اس بستی میں نیک لوگ بھی تھے, وہ بھی مارے گئے. اس میں برے لوگ تھے, وہ بھی مارے گئے. چلو برے تو مارے گئے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بروں کی سزا تھی, ان نیکوں کو کیا ملا؟ یا اسی طریقے سے اور بہت سی مثالیں ہیں, اب میں مثالوں میں وقت نہیں لگانا چاہتا. تو سوال یہ کہ یہ کیسا احسن نظام ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہوئے احسن نظام نہیں بنا رہے. یعنی خدا کا نظام جو احسن نظام ہے وہ فقط مربوط بے دنیا نہیں ہے کہ خالی دنیا کو آپ آخرت سے کاٹ کر دیکھیں اور پھر اعتراضات کریں یہ کیسا احسن نظام ہے, بلکہ نظام الہی دنیا اور آخرت کو ملا کر یہ پورا ایک ہی نظام ہے. اس پورے کو ملا کر دیکھیں, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ احسن نظام ہے. تو اسی احسن نظام کا تقاضا یہ ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں ان کے ظلم کے بدلے نہیں لیے جا سکے اس دنیا میں, تو ایک ایسا اور صورتحال بننی چاہیے کہ جس میں ان کے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے, ان کو کمپنسیشن ملے, تاکہ یہ نہ کہلائے کہ یہ مظلوم ہی اس دنیا سے چلے گا اور ان کو کچھ نہیں ملا. اسی دن کو کہ جس دن یہ سارے کام ہوں گے, یعنی جو کمی دنیا میں رہ چکی ہے جس کمی کو پورا کیا جائے گا, اسی کو سمجھیں ہم قیامت کہتے ہیں. اور عقل ہماری کہتی ہے کہ اس دن کا ہونا ضروری ہے. امام مظلوم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا, ان کے بچوں کو, ان کے گھر والوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا, ان کی گھر والیوں کو, خواتین کو اور بچے ہوئے افراد کو اسیر اور قیدی بنایا گیا. کتنا بڑا تاریخ کا ظلم ہوا آل رسول پر. کمپنسیشن کہاں ہے؟ امام حسین تو اسی ظلم کو ہی سہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. تو قیامت کا دن قرار دیا جائے گا گیا ہے عقلی طور پر
کہ اس دن پھر یہ ساری جو کمیاں اس دنیا میں رہ گئے تھے، جو کام ہونے چاہیے تھے بظاہر اور نہیں ہوئے ہیں، وہ پھر اس دن میں پورے کیے جائیں گے۔ اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ لہذا اسی دن سزا اور جزا کا کانسیپٹ آتا ہے اور اسی دن حساب و کتاب کی بات آتی ہے۔ لہذا بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ یہ جو مختلف آفات آتی ہیں جو ایسے لوگوں پر آتی ہیں کہ جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا، مثلا معصوم نابالغ بچہ، طوفان آیا بہہ گیا، زلزلہ آیا دب کے مر گیا، اب ان کو تو آپ کہیں جی گناہوں کا کیا ہوا نتیجہ ہے، تو گناہ تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ابھی تو بالغ ہی نہیں ہوا، حد بلوغ تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر وہاں پر ایک روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو اتنا عطا کیا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ جو ظلم بظاہر جو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے، یا جو بظاہر ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو ان کے حق میں زیادتی ہو رہی ہے، اتنا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ وہ اس زیادتی پر راضی ہو جائے گا۔ یعنی پھر یہ زیادتی اب دونوں چیزوں کو ملائیں، اس کمپنسیشن کو چھوڑ دیں تو یہ زیادتی ہے، یہ خود بھی راضی نہیں ہے، آج یہ بھی راضی نہیں ہے، یہ بولتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں مارا گیا، لیکن جب اس کے مقابل میں اس کو اتنی کمپنسیشن ملے گی کہ یہ خود راضی ہو جائے، اب یہ دونوں باتوں کو ملائیں، اب پوچھیں اس سے تمہارے اوپر ظلم ہوا، وہ کہے گا نہیں میرے پر تو کوئی ظلم ہی نہیں ہوا، مجھے تو ایک جان گئی، اس جان کے جانے کے بدلے میں اتنا کچھ مل گیا کہ جس کو میں مثلا سنبھال ہی نہیں پا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے، آپ کی یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن جب آپ کے نامہ اعمال رکھا جائے گا ترازو کے پلڑے میں، تو اچانک کچھ نیکیاں لا کے رکھی جائیں گی، آپ حیران پریشان کہ یہ تو میں نے کی نہیں نیکیاں، یہ کہاں سے، یہ کس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ گئیں؟ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، یہ اس کی کمپنسیشن ہے۔ تو پھر اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو مجھے اس سے زیادہ مل جاتا۔ تو یہ دن ہے قیامت کا دن، اس کو کہتے ہیں، جس میں انسان کی مختلف کمیاں جو دنیا میں رہ گئی ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ اب اس دن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ قیامت سے پہلے کی نشانیاں بھی روایتوں میں آئی ہیں کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو کیا حالات ہوں گے۔ ایک روایت ہے حذیفہ یمانی کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں 72 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اب میں 72 کی 72 نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ وقت اتنا نہیں، میں صرف چند کی طرف اشارہ کروں۔ ان کو صرف آپ انہی چند کو دیکھیں اور اس وقت اپنے معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو شاید احساس ہو کہ ہم بہت تیزی سے جو ہے اس آخر وقت کی طرف جا رہے ہیں۔ 1 نماز کو ضائع کریں گے لوگ، 2 امانت میں خیانت کریں گے، 3 سود کھانے لگیں گے، 4 جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، 5 خون ریزی کو معمولی سمجھیں گے، 6 اونچے گھر بنائے جائیں گے، 7 دنیا کے عوض دین کو فروخت کر دیں گے، 8 صلہ رحمی کو ترک کریں گے، 9 جھوٹے کو سچا سمجھیں گے، 10 ظلم پھیلنے لگے گا، 11 کثرت سے طلاقیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اب آپ انہی کو صرف چند کو دیکھ لیں، ان میں سے کتنی ساری چیزیں، کچھ عرصہ پہلے کے زمانے میں آپ چلے جائیں، اب تو حالات الحمدللہ بہت بہتر ہیں۔ انسانی کی جان کی کیا قیمت تھی؟ 5 روپے، یہ تو صورتحال چل رہی تھی۔ طلاقوں کا ریشو، جو طلاقوں کا تذکرہ کیا اس میں، آپ دیکھیں اس وقت طلاقوں کا ریشو کتنا بڑھ چکا ہے۔ ایک زمانے میں طلاق سے لوگ نام سے کانپتے تھے، نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے۔ آج بچی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی زیادتی ہوتی ہے، جو بظاہر زیادتی اس کے حساب سے جو زیادتی بھی شاید نہ ہو، سب سے پہلی جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ طلاق کی ہوتی ہے۔ تو یہ صورتحال بہت ہی برے انداز سے پھیلتی جا رہی ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن میں سورہ مبارکہ عبس میں 80واں سورہ ہے اور آیت نمبر 34 سے 36، اس میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا ایک اظہار کیا گیا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اچھا یہ جملے امیر المومنین کی مناجات کی شروع میں بھی ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ قیامت کا دن اتنا دہشت والا، اتنا خوفناک، اتنا خوف والا دن ہوگا کہ جس میں ایک شخص اپنے بھائی سے فرار کرے گا، بھائی اس سے مدد مانگنا چاہے گا، وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ دنیا میں جو بھائی بھائی کے لیے مرتا ہے، وہ امہ ہی وہ ابی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا،
وہ ماں باپ جنہوں نے کس خون جگر پلا کر اس بچے کو اس دنیا میں پیدا کیا، اس کے بعد اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اتنا پیار محبت سے زندگی میں اس کے ساتھ سلوک کیا، ان ماں باپ سے بھاگے گا۔ وصاحبتہ ہی و بنی ہے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد یا بچوں سے بیٹوں سے بھی بھاگے گا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا دن ہوگا وہ، یعنی یہ جتنے قریبی رشتہ دار ہیں سارے قریبی رشتہ داروں سے کسی کی طرف رخ نہیں کرے گا کہ کہیں کوئی اس سے اس کی مدد نہ مانگ لے، کوئی نیکیاں نہ مانگ لے، سب سے فرار کرے گا۔ یہ ایک آیت۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ارشاد ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ جس میں نہ آپ کا کوئی مال آپ کے کام آنے والا ہے اور نہ ہی آپ کی اولاد آپ کے کام آنے والی ہے۔ دنیا میں انسان انہی دو چیزوں کے لیے ساری زندگی گزارتا ہے، ایک مال کمانے میں اور ایک اولاد کے اوپر، اور دونوں چیزوں قرآن نے مال اور اولاد کو ایک جگہ پہ آزمائش کا ذریعہ بیان کیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ وہی چیزیں جو دنیا میں تمہاری آزمائش ہیں، وہی دونوں چیزیں قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ نہ تمہیں مال کوئی فائدہ پہنچائے گا، نہ تمہیں اولاد فائدہ پہنچائے گی۔ ہاں اگر کوئی چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے تو وہ تمہارا قلب سلیم ہے۔ سالم دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سالم دل کے ساتھ جب خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہی سالم دل تمہیں خدا کی بارگاہ میں نفع پہنچائے گا۔ خدا سے دعا یہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں اور اسی قلب سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد